السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 دفعہ اپنے دست اقدس مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، عمر کے سینے میں جو غل سانپ کا عداوت کا اثر ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاک کلمات 3 دفعہ دہرائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ بس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور آپ نے نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حاقہ کی تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، جیسا قریش کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ بندہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں آیا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جس کا ترجمہ ہے، یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا، دل میں سوچا کہ یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت انہوں نے پڑھی، کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو 2 جہانوں کے سردار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کا سن کر میرے دل پر پوری طرح اتنا اثر ہوا کہ اس کا اثر میرے دل پر گھر کر گیا۔ چونکہ وہ مستقل مزاج اور پختہ کار تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا کہ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں اور آپ ان کے گھر گئے اور آپ نے ان کو خوب پیٹا اور اپنے بہنوئی کو بھی مارا، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنی ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں، میرا اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بآواز بلند اللہ اکبر کہا کہ تمام مکہ کی گلیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 یا اس سے کچھ زیادہ مسلمان دارہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی اور مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے حالات فوراً بدل گئے۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت ناراض ہوئے، لیکن عاص بن وائل نے، جو رشتے میں حضرت عمر کے ماموں تھے، ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عمر قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت ان کے پاس ہونے کے باوجود عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے
اس کے نتائج سے محفوظ رہے، اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر کعبہ جا کر نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اعلانیہ کعبۃ اللہ میں جا کے نماز ادا کی، اور حضرت عمر کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب عطا ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو قریش کہنے لگے، لو عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد اپنے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے اور آپ کہتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے فرمایا، تم میں سے جس نے اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ حضرت عمر آگے آگے رہے، مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی، سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں آنے ہی نہ دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز ہی نہ خرید سکے، ان سے شادی نہ کی جائے، نہ ان سے کوئی صلح قبول کی جائے، نہ ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی اختیار کی جائے، یعنی ان پر سختی کی جائے، ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ ہی نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی اور اس طرح پوری عمل کرانے کے لیے اور اس کے احترام کرانے کے لیے اس پہ دستخط کر کے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت دیکھے۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر بھی یہ دن گزارے۔ مزید مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے اور کیا کیا انہوں نے سختیاں برداشت کی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔